بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق 12 میں خوش آمدید۔ یہ اس کتاب کا 12واں سبق ہے جس میں ہم دو کلیوں کے درمیان نسبت کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، کلی کے متعلق پہلے وضاحت تفصیل سے گزر چکی ہے کہ کلی ایسا مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق ہے۔ جیسے انسان ہے، یہ کلی ہے، کیونکہ یہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے۔ اسی طرح بکرا یہ کلی ہے کیونکہ یہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے۔ گھوڑا یہ کلی ہے، کثیر افراد پر صادق آتا ہے۔ تو کلی ہم یہ پہلے پڑھ چکے تھے۔ اب آج کے سبق میں ہونا یہ ہے کہ دو کلیوں کا آپس کے درمیان کیا تعلق ہے۔ یہاں پر یہی کہا کہ دو کلیوں میں نسبت ہم نے معلوم کرنی ہے۔ نسبت کہتے ہیں باہمی تعلق کو۔ اب یہ تعلق دوستی کا بھی ہو سکتا ہے، تعلق یہ دشمنی کا بھی ہو سکتا ہے، تعلق یہ موافقت کا بھی ہو سکتا ہے، تعلق یہ ضد اور اختلاف کا بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ دو کلیوں کے درمیان جو تعلق ہے، جو نسبت ہے، یہ چار میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہوگا۔ وہ چار تعلق کون کون سے ہیں؟ یا تو تساوی کا تعلق ہوگا، یا تباین کا تعلق ہوگا، یا عموم خصوص مطلق کا تعلق ہوگا، یا پھر عموم خصوص من وجہن کا تعلق ہوگا۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان چاروں کو سمجھ لیتے ہیں یہ کیسا تعلق ہے جو کہ دو کلیوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو پہلا ہے وہ ہے تساوی۔ تساوی یہ مساوات سے ہے۔ مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو دو کلیاں ہیں یہ دونوں برابر ہوتی ہیں۔ جو پہلی کلی ہے وہی دوسری کلی ہوتی ہے، جو دوسری کلی ہے وہی پہلی کلی ہوتی ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ جو پہلی کلی کے افراد ہیں بعینہ ہی وہی دوسری کلی کے بھی افراد ہیں، جو دوسری کلی کے افراد ہیں بعینہ ہی وہ پہلی کلی کے بھی افراد ہیں۔ مثال سے بات سمجھنی ذرا آسان ہو جائے گی۔ جیسا کہ انسان، اب یہ انسان ایک کلی ہے۔ انسان کلی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے۔ اسی طرح حیوان ناطق، یہ بھی ایک کلی ہے کیونکہ یہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ دونوں مفہوم ہیں اور یہ دونوں کلی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں جو انسان کے افراد ہیں زید، عمر، بکر، خالد، بعینہ ہی وہی افراد حیوان ناطق کے بھی ہیں۔ اس کے بھی یہی افراد ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، منصور وغیرہ۔ تو جو اس کے افراد ہیں وہ اس کے افراد ہیں، جو اس کے افراد ہیں وہ اس کے افراد ہیں۔ تو ان دونوں کلیوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ تعلق ہے تساوی کا، برابری کا تعلق ہے۔ اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں کلیاں آپس میں متساویین ہیں، کہ دونوں کلیوں کا مفہوم وہ ایک ہے، بالکل بھی مختلف نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا تساوی۔ اسی طرح جو دو کلیوں کا آپس میں تعلق ہے یہ تباین کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب تباین کا کیا مطلب ہے؟ تباین کہتے ہیں ضد ہونا، الٹ ہونا۔ جیسے دن یہ رات کی ضد ہے، دن بالکل الگ چیز ہے، رات بالکل الگ چیز ہے۔ یہ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ پانی اور آگ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اسی طرح کلیوں کے درمیان بھی ضد والا تعلق ہوتا ہے کہ جو ایک کلی ہے وہ دوسری کلی کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل ہی اس سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ انسان اور گھوڑا۔ اب دیکھیں، انسان یہ بھی کلی ہے کیونکہ یہ ایسا مفہوم ہے جو کثیر افراد پر صادق آتا ہے، اور گھوڑا یہ بھی کلی ہے کیونکہ یہ ایسا مفہوم ہے جو کہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے۔ لیکن جو افراد انسان کے ہیں وہ افراد گھوڑے کے نہیں ہیں۔ گھوڑے کا کوئی فرد بھی انسان کے تحت نہیں آتا۔ اسی طرح جو گھوڑے کے افراد ہیں، جو گھوڑے کی جزیات ہیں، وہ انسان کے افراد و جزیات نہیں ہیں۔ تو ان دونوں کا مفہوم تو ہے، یہ دونوں کلیاں بھی ہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے انسان کا وہ گھوڑے کے مفہوم سے بالکل ضد ہے، اور جو گھوڑے کا مفہوم ہے وہ انسان کے مفہوم سے بالکل ضد ہے۔ یہ اسی طرح انسان اور گھوڑا نہیں، آپ کوئی اور مثال لے لیں۔ آپ اس میں لے لیں گھوڑا اور بیل، گھوڑا اور بکری، یا اس کے علاوہ درخت اور پتھر۔ اب دیکھیں، درخت یہ بھی کلی ہے کیونکہ کثیر افراد پر صادق آتا ہے، پتھر یہ بھی کلی ہے، کثیر افراد پر صادق آتا ہے، لیکن جو پتھر کے افراد و جزیات ہیں وہ درخت کے افراد و جزیات نہیں ہیں، جو درخت کے افراد و جزیات ہیں وہ پتھر کے افراد و جزیات نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ان دو کلیوں میں جو نسبت اور تعلق ہے
وہ تعلق یہ تباین کا ہے. نسبت کہتے ہیں تعلق کو, اور تعلق ہوگا چاہے وہ موافقت کا تعلق ہو چاہے وہ مخالفت کا تعلق ہو. یہاں پر یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں, ان مثالوں میں جو دو کلیوں کے درمیان تعلق ہے وہ تعلق تباین کا ہے, مخالفت اور ضد کا تعلق ہے. تو یہ دو ہو گئے. اب چلتے ہیں تیسرے تعلق کی طرف. اب تیسرا تعلق دیکھیں, وہ ہے عموم خصوص مطلق کا. دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو کلیاں ہوتی ہیں اور پہلی کلی وہ دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے, لیکن جو دوسری کلی ہے وہ پہلی کلی کے ہر فرد پر اور ہر جزئی پر صادق نہیں آتی ہے. مثال سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. جیسا کہ حیوان اور انسان. اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں, حیوان یہ بھی کلی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا مفہوم ہے جو کثیر افراد پر صادق آتا ہے. اسی طرح انسان یہ بھی کلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق آتا ہے. اب حیوان کے افراد و جزیات کیا ہیں؟ گھوڑا, بیل, انسان, بکری. اور انسان کے افراد و جزیات کیا ہیں؟ زید, عمر, خالد, بکر. اب اس میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو حیوان یہ ایسا مفہوم ہے جو کہ دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتا ہے. اب یہ جو انسان کے افراد ہیں, زید حیوان بھی ہے کیونکہ حیوان ناطق ہے. اسی طرح انسان کا فرد ہے عمر, یہ عمر حیوان بھی ہے. تو حیوان ایسا مفہوم ہے جو کہ انسان کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے. زید پر بھی صادق آ رہا ہے, عمر پر بھی صادق آ رہا ہے, خالد پر بھی صادق آ رہا ہے, بکر پر بھی صادق آ رہا ہے, امجد پر بھی صادق آ رہا ہے. لیکن جو دوسری کلی ہے, دوسری کلی کون سی ہے؟ یہ والی انسان. یہ ایسا مفہوم ہے جو پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آ رہا. اب جو انسان ہے وہ گھوڑا نہیں ہے, انسان ہے وہ بیل نہیں ہے, انسان وہ بکرا نہیں ہے, انسان البتہ انسان ہے. تو ایسے ہوگا کہ حیوان یہ ایسا مفہوم ہے, یہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے, لیکن جو دوسری کلی ہے وہ پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آتی ہے. تو یہاں پر دو چیزیں ہوں گی, ایک ان میں ہوگی خاص مطلق, دوسری ان میں ہوگی عام مطلق. عام مطلق کس کو کہتے ہیں؟ عام مطلق وہ کلی ہے جو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے. جیسا کہ حیوان یہ عام مطلق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زید پر بھی صادق آتی ہے, عمر پر بھی صادق آتی ہے, خالد پر بھی صادق آتی ہے, بکر اور امجد پر بھی صادق آتی ہے, باقی دیگر افراد پر بھی صادق آتی ہے. عام یہ عمومیت سے ہے کیونکہ اس کے اندر ایک عمومی معنی ہوتا ہے. اور جو انسان یعنی دوسری کلی ہے یہ خاص مطلق ہے. خاص یہ خصوصیت سے ہے, یعنی یہ صرف مخصوص فرد اور مخصوص جزئی پر ہی صادق آئے گی, ہر فرد اور ہر جزئی پر صادق نہیں آئے گی. جیسا کہ اس مثال میں یہ جو انسان ہے یہ گھوڑے پر صادق نہیں آئے گی, بیل پر صادق نہیں آئے گی, بکری پر صادق نہیں آئے گی. تو انسان ہوگا خاص مطلق اور حیوان ہوگا عام مطلق. تو یہ تیسری قسم ہے کلی کی جس میں تعلق ہوگا عموم خصوص مطلق کا, کہ پہلی کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے گی, لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آئے گی. اس کے بعد ایک چوتھا اور آخری تعلق ہے عموم خصوص من وجہن کا. پہلے تو یہ سمجھے کہ عموم خصوص من وجہن کہتے کس کو ہیں. عموم من وجہن کا مطلب ہے ایک اعتبار سے, ایک وجہ, ایک صورت, ایک اعتبار سے عام ہو, اور خصوص کا مطلب ہے ایک اعتبار سے, ایک وجہ, ایک صورت کے اعتبار سے خاص ہو. اب ہوتا کیا ہے, اس میں دو کلیاں ہوتی ہیں اور دونوں کلیوں میں سے ہر کلی ایک اعتبار سے تو عام ہوتی ہے, ایک اعتبار سے خاص ہوتی ہے. اب عام ہونے کا کیا مطلب ہے, خاص ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے,
بعض پر صادق نہیں آتی. اسی طرح جو دوسری کلی ہے وہ پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے گی اور بعض افراد پر صادق نہیں آئے گی. مثال کے طور پر حیوان اور ابیض، یہ دیکھیں یہ دو کلیاں ہیں. حیوان یہ بھی کلی ہے کیونکہ ایسا مفہوم ہے جو کثیر پر صادق آتا ہے. ابیض یہ بھی کلی ہے، ایسا مفہوم ہے جو کثیر پر صادق آتا ہے. ہر سفید چیز کو حیوان کہا جائے گا. اب ان دونوں میں جو تعلق ہے وہ عموم خصوص من وجہن کا ہے. کیسے؟ دیکھیں جو حیوان ایسا مفہوم ہے جو ابیض کے بعض افراد پر صادق آئے گا، کیونکہ بعض حیوان وہ سفید بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ بگلا وہ سفید ہوتا ہے، کبوتر وہ سفید ہوتا ہے. لیکن حیوان بعض افراد پر صادق نہیں آئے گا ابیض کے، کیونکہ حیوان میں ایسے حیوان بھی ہوں گے جو کہ سفید نہیں ہوں گے. تو ابیض کے بعض افراد پر صادق آ رہا ہے، اس اعتبار سے یہ عام ہے، اور بعض افراد پر صادق نہیں آ رہا ہے، اس اعتبار سے یہ خاص ہے. اسی طرح جو ابیض ایسا مفہوم ہے جو حیوان کے بعض افراد پر صادق آئے گا اور بعض افراد پر صادق نہیں آئے گا، کیونکہ حیوان کا کوئی فرد وہ سفید ہوگا اور کوئی فرد سفید نہیں ہوگا. تو جو فرد سفید ہے ابیض وہ مفہوم حیوان کے اس فرد پر صادق آئے گا، لیکن حیوان کا جو فرد سفید نہیں ہے ابیض کا مفہوم حیوان کے اس فرد پر صادق نہیں آئے گا. تو صادق ہونے کے اعتبار سے، صادق آنے کے اعتبار سے ابیض یہ عام مطلق ہے، اور صادق نہ آنے کے اعتبار سے یہ خاص مطلق ہے. تو گویا کہ دونوں کلیوں میں سے ہر کلی ایک اعتبار سے خاص ہوتی ہے، ایک اعتبار سے عام ہوتی ہے. تو یہ چار کلیاں ہیں: تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہن. یہ چار کلیوں کا مفہوم اور مثالیں ہم نے سمجھ لی ہیں. اسی ویڈیو کے اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے.